کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ لیا ہے لیکن اس کلمے کا مرتبہ، اس کلمے کا معنی اور اس کلمے کے مفہوم کا معلوم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی پوجا کریں گے، اسی کے احکامات پر چلیں گے، اور محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر اور اس کے بندے ہیں۔ دل سے اقرار کرنا اور دل میں یہ لازم رکھنا اور دل میں یہ جمع کر رکھنا، جب یہ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تمہاری بہتری ہو جائے، دنیا کے اندر تمہاری کھیتی باڑی اچھی ہو جائے، دنیا کے اندر تمہاری تجارت، تمہاری زراعت اچھی ہو جائے، تمہارے کام کاج، تمہاری بزنس اچھی ہو جائے، تو آپ کو نیک عمل کرنے ہوں گے، اچھے عمل کرنے ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ لگانا ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جسے اس دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ وعلا نوالہ نے اس دنیا کے اندر ہی ایسا انعام دیا ہے اور ایسا مرتبہ دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر صحابہ وہ چیز ہے کہ جسے میں نے اس دنیا کے اندر ایسا انعام دیا ہے۔ وہ انعام کیوں ملا ہے کہ میں صحابہ سے راضی اور صحابہ میرے سے راضی ہو جائے۔ وہ انعام کیسے ملا ہے، کیوں ملا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک باتوں کو مانا ہے، ایک ایک بات پر عمل کر کر کے دکھایا ہے، اور میں آج آپ اور میں علماء اکرام کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مقدس اور احادیث نبوی کافی دور چھوڑ دی ہے ہم نے۔ علماء اکرام ہمارے اس اجلاس میں تشریف لا رہے ہیں، باہر سے مہمان آ رہے ہیں، اور وہ میرے اور آپ کے سامنے اپنی فریادیں قرآن مقدس کی آیتوں کی ترجمے و تفسیر لیلہ سے آپ کے دلوں کو لبھا رہے ہیں، آپ کے دلوں کو چمکا رہے ہیں، آپ کو ڈرا رہے ہیں، آپ کو دھمکا رہے ہیں، لیکن میں اور آپ ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے رفیق محترم جناب قاری محمد صادق آزاد صاحب بہسانوی، بہرحال میں ان کی نعت سے بڑا محسوس کر رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی نعتیں اور بڑے نرالے لب و لہجے سے نعت پڑھی ہے۔ میرے دل میں کچھ اشعار دوڑ رہے تھے، کیا کروں، ناظم صاحب تو دوسرے ہیں، لیکن الحمدللہ میں بھی جلسوں میں نظامت کیا کرتا ہوں، اور حضرت قاری عابد صاحب کی ان کی محبت اور ان کی محنتوں کو دیکھ کر کے میرے سے رہا نہ گیا اور میں تشریف لے آیا، اور یہاں آ کر کے جب دیکھا ماشاءاللہ اس جامعہ کے بچے نے کتنی محنتوں کے ساتھ اور کتنی لگن کے ساتھ اس میں محنتیں جو تیاریاں کی، اور آپ کے سامنے مائک پر آ کر کے بولے تو بڑا فخر محسوس کرتا ہوں۔ ورنہ میرے عزیزوں، مائک پر آ کر کے بولنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، مائک پر آ کر کے بولنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، مائک اچھوں کے پسینے چھٹا دیا کرتا ہے، اور پبلک میں آ کر کے بولنا یہ تو نہیں ہے۔ بہرحال قاری محمد صادق صاحب نعت گنگنا رہے تھے، ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا، آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگنا رہے تھے، تو انہی کی یہ حمد و ثنا میرے ذہن میں دوڑ رہی تھی کہ انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فقا وہ کون تھا، وہ کنازہ جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زما وہ کون تھا۔ اگلا شعر یوں کہا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ قرآن مقدس کے حوالے یہ کہا کہ اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس کی آپ تلاوت بھی سن رہے تھے،
تو قرآن کے حوالے سے یہ ہے، میں اپنے نوجوانوں اور بزرگوں کو کہ اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، اور جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوست، اس مجلس میں تشریف رکھتے ہوگے جو صدقہ دیتے ہیں، سنو، اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، اور جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، اور جس کے یاد ہے زبانی قرآن کی آیت، جس کے یاد ہے زبانی قرآن کی آیت، ان کی لحد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، یہ محفل سجی ہوئی ہے، نعت گنگنا رہے تھے تو یہ کہا کہ اگر محمد کی گلی میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر محمد کی گلی میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر محمد کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور مجنوں ہوا لیلا کو دل دے کے بدنام، مجنوں ہوا لیلا کو دل دے کے بدنام، میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ بہرحال وقت نہیں ہے، بہت اشعار ہیں، بہت شعر ہیں گنگنانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو آپ کو سنا